نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ درس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کے لیے ایک بنیادی اصول جو اس کی کامیابی کا ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں تقوی اختیار کرنا چاہیے. اے ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا، مدد کرے گا اور تمہیں فرقان نصیب فرمائے گا. فرقان کے بارے میں جیسے کل بات ہوئی تھی کہ وہ فراست اور سمجھداری اور عقل ہوتی ہے جس کے نتیجے میں انسان پر وقت درست اور صحیح فیصلے کرتا ہے اور اللہ کی تائید اور نصرت کے ذریعے سے وہ کامیابی سے امکنار ہوتا ہے. اور جس انسان میں تقوی نہیں ہوتا اس کے فیصلے بہت ہی سطحی، محدود اور نتائج کے اعتبار سے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں. اس کی مثالیں قرآن نے یہاں بیان فرمائی ہیں. 3 مثالیں دی ہیں. پہلی مثال مکہ کے ان کافروں کی دی ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دار الندوہ کے اندر بیٹھ کر پلاننگ کی کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو ختم کر دیا جائے یا یہ کہ قید کر دیا جائے یا جلا وطن کر دیا جائے. آخر کار جو ان کے ہاں متفقہ طور پر بات طے ہوئی وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. اس حوالے سے انہوں نے بڑا مکر و فریب کیا، لیکن ان کا وہ سارا مکر و فریب ان کو کسی کام نہیں آیا، بلکہ وہ ناکام نامراد واپس لوٹے، کیونکہ ان کے پاس تقوی کی صلاحیت نہیں تھی، فرقان نہیں تھا. فرقان ان کے پاس نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فراست اور سمجھداری سے اسی رات جس رات کو محاصرہ کیے ہوئے ہیں ان کے درمیان سے ایسے کامیابی کے ساتھ گزر جاتی ہے اور دشمن ناکامی کے ساتھ صبح ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حفاظت کے ساتھ وہاں سے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کے راستے پر غار ثور میں 3 دن رک کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ بڑی حفاظت سے پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے کہ جس انسان میں فرقان ہو، عقل ہو، سمجھداری ہو اور یہ پیدا ہوتی ہے تقوی سے، تو اللہ کی تائید اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ درست فیصلے کرتا ہے. اور جن کے پاس فرقان نہیں ہوتا تو ان کے فیصلے ناکام ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں. ایک اور قرآن نے انہی مکہ کے کافروں کی مثال بیان کی ہے کہ دیکھیں عقل ویسے اپنے آپ کو بڑے سمجھدار سمجھتے ہیں، لیکن جو عقل اصل درست فیصلے کروانے کے لیے چاہیے وہ ان کے پاس نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پہلی جنگ ہوئی مکہ کے کافروں کی بدر کے میدان میں، جس کا تذکرہ اسی صورت میں ابتدا میں گزر چکا ہے، تو اس جنگ کے لیے مکہ سے جب یہ روانہ ہونے لگے ابو جہل اور سرداران قریش بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر دعا کرتے اور دعا میں کیا کہتے ہیں
وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ۔ اس واقعے کو بھی یاد کرو جب انہوں نے، کافروں نے کہا اے اللہ اگر یہ حق ہے، یہ قرآن، یہ تعلیمات، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہی ہے یہ سب برحق ہے، تو پھر إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، ہم پر آسمانوں سے پتھر برسا دے، ہمیں تباہ و برباد کر دے، اب ائتنا بعذاب علیم، یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پر نازل کر دے۔ یہ عقل کی انتہا درجے کی پستی ہوتی ہے کہ انسان مانگ بھی رہا ہے تو کیا مانگ رہا ہے؟ اللہ کا عذاب مانگ رہا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ جب انسان کی عقل موف ہو جاتی ہے، جذبات غالب آ جاتے ہیں، تو وہ حق کو نہیں پہچانتا، وہ سچائی کا متلاشی نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو اتنا درست اور صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بس میں ہی حق پر ہوں، اور میں اگر حق پر نہیں ہوں بلکہ مخالف حق پر ہے تو مجھ پر اے اللہ تیرا عذاب آ جانا چاہیے، ہمیں تباہ و برباد کر دے۔ دوسری جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ میں یہ سوال کرتے تھے، کہتے تھے بات آپ جب انہیں ڈراتے اور سمجھاتے تھے کہ ان اپنی حرکتوں، کرتوتوں اور فساد سے باز آؤ وگرنہ کا اللہ کا عذاب تمہیں چھوڑے گا نہیں، تو کیا کہتے ہیں عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اچھا جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو نا، قیامت سے پہلے ہی ہم پر وہ جلدی لے کرو، ہم پر وہ اللہ کا عذاب آنا چاہیے، کیوں نہیں آ رہا؟ یہ ہوتی ہے عقل کی کمزوری۔ آپ نے بھی اپنے معاشرے میں دیکھا ہوگا بعض دفعہ جب انسان بہت جذباتی ہو جاتا ہے، کسی مصیبت اور پریشانی سے انتہائی نڈھال ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے لیے موت مانگنے لگ پڑتا ہے، اور عملاً خودکشی کر لے گا یا کوئی ایسی حرکت کر لے گا۔ یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہوتی کہ بھئی موت سے کیا تم بچ گئے، مصیبتوں سے بچ گئے، چھٹکارا ہو گیا۔ تنگ آ کے کہتے ہیں مر جائیں گے مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ آیا تو پھر کدھر جائیں گے؟ جی موت کوئی مسائل کا حل تھوڑا ہی ہے، اس سے تو اور مصیبتوں میں پھنس جانا ہوتا ہے، اور مشکلات میں جن سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا، یہی حال ان جیسی پہلی قوموں کا تھا۔ شعیب علیہ السلام کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام سمجھاتے انہیں حق بات، انہیں عدل و انصاف کرنے، ماپ تول کے اندر، تجارت کے اندر توازن کو برقرار رکھنے کا حکم دیتے ہیں، اور ان کی باتیں انہیں بری لگتی ہیں، تو کیا کہتے ہیں فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ، اے پیغمبر، اے شعیب تو ہمیں عذاب سے ڈراتا رہتا ہے تو کیوں نہیں آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دیتا؟ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ تو یہاں بھی یہی حال ہے ان کا، ابو جہل اللہ کا عذاب مانگ رہا ہے، اور اسی طرح دیگر اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں یہ عذاب مانگ رہے ہیں نا، تو ان کو فوری عذاب دینے سے دو چیزیں مانے تھیں جس کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں مل رہا تھا۔ یہ بار بار اللہ سے جلدی عذاب مانگ رہے تھے، کہہ رہے تھے عجل لنا قطنا وما كان الله يعذبهم وانت فيهم، ان کے کوئی کرتوت ایسے تو نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ عذاب سے بچ جائیں، اللہ کا عذاب مانگ بھی رہے ہیں جب اس پر ہیں، اور کرتوت بھی ان کے ویسے ہی ہیں کہ ان پر عذاب فوراً آنا چاہیے، تو کوئی ایسی وجہ تو نہیں ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ ان قوموں کو اللہ تباہ و برباد نہیں کرتا جن میں دو چیزیں موجود ہوتی ہیں، یا تو پیغمبر ان میں موجود ہو، پیغمبر خود وہاں ہی رہ رہے ہیں، ان کے اندر موجود ہیں، تو پھر بھی اللہ کا عذاب نہیں آتا، کیونکہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ ایک ایک فرد پر نہیں آتا، جب اجتماعی عذاب آتا ہے تو پوری قوم پر آتا ہے، تو اللہ کا پیغمبر بھی وہاں موجود ہوگا اور ان کے ساتھ ایمان والے ہوں گے تو وہ بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں، اس لیے تو ان پر عذاب نہیں آ رہا۔ جب تک مکہ میں حضور تھے، حضور کے صحابہ تھے، ان پر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود عذاب کو روکے ہوئے تھا۔ اور دوسری وجہ قرآن نے یہاں یہ بیان فرمائی کہ وہ یستغفرون، فرمایا وما كان الله يعذبهم وانت فيهم، اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں، اور وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اور اللہ اسی طرح ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے جب تک یہ اللہ سے استغفار کر رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں۔ یہ مکہ کے لوگ بھی بیت اللہ کا طواف تو کرتے تھے، اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے،
اپنے آپ کو حنیفی کہتے تھے، لیکن انہوں نے دین حنیفیت کو بہت بگاڑ دیا تھا، بت پرستی کو انہوں نے اپنا دین بنا لیا تھا۔ کچھ رہی گئی رسومات چیزیں ان کے اندر موجود تھیں، مثلا بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو استغفار بھی ساتھ کرتے تھے، اللہ سے معافی بھی مانگتے تھے، یا جیسے تلبیہ پڑھتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک، قریش مکہ بھی کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ کہتے تھے۔ لیکن آگے ساتھ اضافہ انہوں نے کر رکھا تھا، الا شریک لہ لک تملک او ما ملک، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی کرتے تھے، لا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، اتنا یہاں رک جاؤ، لا شریک تیرا کوئی شریک نہیں ہے، یہیں تک کافی ہے، الا هو شریک لک ولا تملک ولا ما ملک، یہ اضافہ کیوں کرتے ہو کہ ہاں تیرا وہ شریک ہے جس کو تو نے خود اپنا شریک ٹھہرایا ہوا ہے، جس کو اختیار تو نے دے رکھا ہے، وہ تیرا شریک ہے، اور تو کوئی شریک نہیں ہے، جبکہ اللہ نے تو کسی کو اپنا شریک نہیں ٹھہرایا ہوا۔ تو اس طرح انہوں نے دین میں اضافے کر رکھے تھے، استغفار کرتے تھے، معافیہ بھی مانگتے تھے، تو فرمایا جب تک استغفار کر رہی ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگ رہی ہیں، تو اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں تھا۔ اب جب ان کی عذاب کا وقت آیا تو اللہ نے ان کو پھر بیت اللہ سے باہر نکالا، بیت اللہ سے باہر نکالا، مکہ سے باہر نکالا، اور بدر کے میدان میں ان کو لا کھڑا کیا ہے۔ تو اب تو عذاب نہ دینے کی کوئی وجہ نہیں رہی، نہ تو اب استغفار کی جگہ باقی رہی، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہاں مکہ میں رہی، وہ پہلی ہجرت کر کے وہاں سے تشریف لے آئے، بلکہ اب تو یہ پیغمبر کے مقابلے میں آ رہی ہیں، تو اب ان کو عذاب دینا ضروری ہے۔ چنانچہ بدر میں ان کو اللہ نے سخت سزا دی، ان کفار کو، ان سرداروں کو اس چھوٹی سی مسلمان جماعت کے ذریعے سے مولی گاجر کی طرح کاٹ دیا اور ان کو سزا دی۔ اور دوسری وجہ عذاب نہ ہونے کی یہ بھی تھی کہ مکہ میں کچھ ضعیف اور کمزور مسلمان بھی تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی۔ خود سورہ فتح میں اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ جو صلح ہوئی ہے حدیبیہ کے مقام پر، اللہ نے یہ صلح اس لیے کروائی ہے کہ اگر اس موقع پر تمہاری جنگ ہو جاتی، لڑائی ہو جاتی، تو مکہ میں بہت سارے کمزور مسلمان تھے جن کا تمہیں ابھی پتہ نہیں تھا، جب جنگ ہوتی تو وہ بھی کچلے جاتے، ان کو بھی نقصان پہنچتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے صلح کروا لی تاکہ وہ امن کا ماحول پیدا ہو جائے، اور وہ بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں، مکہ میں وہ بھی نہ رہیں تاکہ ان کو نقصان نہ پہنچے۔ تو وہ مسلمان کچھ کمزور مکہ میں تھے جو اللہ سے ہر وقت اپنی اس کمزوری کی بنیاد پر بھی معافی مانگتے رہتے تھے کہ بہادر دلیر یا صاحب ثروت یا کچھ طاقت رکھنے والے جو ہجرت کر گئے ہیں اور ہم کمزور ابھی تک ہجرت نہیں کر پائے، ہم کئی ان میں سے غلام تھے یا کئی مالی اعتبار سے کمزور تھے یا دل کے اعتبار سے کمزور تھے، تو اللہ سے استغفار بھی کرتے رہتے تھے، اپنی غلطی اور کوتاہیوں کی معافی مانگتے رہتے تھے، اپنی قوم کی غلطیوں کی معافی مانگتے رہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔ فرمایا وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انزلت علی امنین، اللہ نے میرے اوپر دو امن کی چیزیں نازل کی ہیں، دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میری امت معمون رہے گی، محفوظ رہے گی اللہ کے عذاب سے۔ ایک تو میرا وجود ہے، میرا جب تک وجود ہے تو یہ امت محفوظ رہے گی، اور دوسری چیز حضور نے ارشاد فرمایا وہ استغفار ہے، جب تک یہ امت استغفار کرتی رہے گی، اللہ سے معافی مانگتی رہے گی، تب تک اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا، اجتماعی عذاب نازل نہیں کرے گا۔ ہاں انفرادی طور پر یا جزوی طور پر تو عذاب کسی قوم کے جب گناہ اور جرائم اتنی مقدار میں ہو جاتی ہیں کہ اللہ کا عذاب ان پر آنا ضروری ہوتا ہے تو آئے گا، لیکن اجتماعی طور پر وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گی۔ استغفار انسان کے گناہوں کو بھی دھو دیتا ہے اور اللہ کے عذاب کو بھی دور کر دیتا ہے، اس لیے استغفار کثرت سے کرنا چاہیے۔ جو انسان کسی مصیبت میں ہو، کسی گناہ کی وجہ سے وہ مصیبت میں عام طور پر ہوتا ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یاد رکھو جو تم پر مصیبتیں آتی ہیں نا وہ تمہاری اپنی کرتوت ہوتی ہیں، تمہارا اپنا ہی کسب ہوتا ہے پیچھے جس کے نتیجے میں وہ مصیبتیں آتی ہیں۔ تو انسان کو اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے تاکہ مصیبت ٹل جائے۔ مصیبت سے بچنے کا بہترین راستہ استغفار ہے کہ انسان استغفار کثرت سے کرے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا قرآن نے دوسری جگہ تذکرہ کیا ہے کہ وہ اپنی قوم کو کہتے ہیں
اے میری قوم استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، انہ کان غفارا۔ اور اسی طرح نوح علیہ السلام نے بھی یہ بات کہی، یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کرو گے تو اللہ تم پر بارشیں بھیجے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آج بارشیں نہیں ہو رہی، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم استغفار نہیں کر رہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ رہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اور اللہ تمہاری مالوں سے مدد کرے گا۔ آج معاشی تندرستی ہے، غربت ہے، معاشرے کے مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا استغفار کرو، پیغمبر نے کہا استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ کئی لوگ آ کر، کئی خواتین اپنے مالی مسئلے کو آ کر بیان کرتی ہیں کہ ہم بہت مشکل میں، پریشانی میں، تو میں انہیں یہی وظیفہ بتاتا ہوں کہ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، دن میں کم از کم 300 مرتبہ اللہ سے استغفار کرو، یقیناً اللہ مشکلات کو دور کرے گا۔ یہ خود پیغمبر کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور اتنا یقینی ہے کہ اس کو اللہ نے قرآن میں نازل کیا، قرآن بنا کر اس کو پیش کیا ہے کہ اللہ سے استغفار کرو۔ تو کوئی مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، تو اللہ سے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ، استغفار کی بھی شرائط ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میں تو استغفار کرتا ہوں پھر بھی میری حالت نہیں سدھر رہی، پھر بھی میری مصیبتیں اور تکلیفیں دور نہیں ہو رہی، تو اس کو دھیان دینا ہوگا کہ میں استغفار کی شرطیں بھی پوری کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک انسان بڑے ہاتھ لمبے کر کر کے اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، کیف یجاب، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ اس لیے کہ اللہ کو مانگنے کی جو شرائط ہے وہ تو پوری کی نہیں ہے۔ مطعمو حرام وملبسو حرام ومشربو حرام، حرام کو اس نے چھوڑا نہیں ہے، کھانا حرام، پینا حرام، پہننا حرام، کرپشن کو چھوڑا نہیں، دو نمبری کو ترک نہیں کیا، اور اللہ سے آ کر مانگتا ہے، اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا اور منع کیا وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ تو ایک انسان استغفار کر رہا ہو لیکن گناہ چھوڑے نہیں، استغفار کا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ میرا یہ گناہ معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ میں نہیں دہراؤں گا، میں غلطی کر بیٹھا ہوں، مجھے اس پر بڑی ندامت ہے، میں شرمندہ ہوں، لیکن غلطی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اور اللہ سے استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ تو استغفار ایسا ہے کہ اس پر استغفار کرنی چاہیے پوری ندامت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ۔ اپنی غلطیوں پر انسان جب معافی مانگتا ہے تو یقیناً پھر اللہ اس کی مشکلات کو دور کرتا ہے۔ تو یہاں فرمایا ان کفار پر عذاب اس لیے نہیں آ رہا کہ یہ استغفار کرتے ہیں، ہم یستغفرون، لیکن اب جب کہ ان کے کرتوت ایسے ہو چکے ہیں کہ انہیں سزا ملنی ہے، اور یہ وہاں مکہ سے بھی نکل چکے ہیں، اور اسی طرح استغفار وہاں جو مکہ میں کرتے تھے حج کے دوران وہ بھی نہیں رہا، تو اب ان پر عذاب آنا ضروری ہے۔ ان کے کرتوتوں میں سے بڑا ایک کرتوت یہاں قرآن نے ذکر کیا، وہ یہ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، کیا وجہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے؟ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حال ان کا یہ کہ یہ مسجد حرام سے انسانوں کو روکتے ہیں، اللہ کے گھر سے انسانوں کو روک رہی ہیں، اب ان کو کیوں نہ اللہ عذاب دے؟ اللہ کے گھر سے روکنا اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ اللہ کے عذاب کا بہت بڑا سبب ہے، اس لیے اب ان پر عذاب ہونا چاہیے۔ مسجد حرام تو انسانیت کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام انسانیت کے لیے امن کا مرکز اور گہوارہ بنایا تھا، اور اس لیے بنایا تھا کہ لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیں۔ کہتے اپنے آپ کو ابراہیمی ہیں، لیکن یہ مسجد حرام سے مسلمانوں کو روکتے ہیں، وہاں عبادت نہیں کرنے دیتے، اور نہ ہی وہاں عمرہ اور طواف کے لیے جانے دیتے، جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی روک دیا تھا۔ اور اسی طرح جب مکہ میں مسلمان تھے تو اس وقت بھی وہاں جب بھی عبادت کرنے جاتے تھے تو یہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گندگی پھینکتے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھگتیاں اور باتیں بناتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے، آپ کے صحابہ کو پریشان کرتے۔ تو اب جب ان کا حال ہی ہے کہ اللہ کے گھر سے انسانیت کو روک رہی ہیں، تو ان پر عذاب نہ آنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یاد رکھو، اللہ کے گھر سے انسانوں کو روکنا بہت بڑا جرم ہے جو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے۔ بعض ناعاقبت اندیش مسجد کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرنا شروع کر دیتے، یہ بھی در حقیقت مخفی طریقے سے لوگوں کو مسجد سے روکنا
مسجد کے امام کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ اس میں مسجد کے امام کی ذات مقصود نہیں ہوتی، آپ اس سے کر کیا رہے ہوتے ہیں کہ جس کے سامنے اس طرح کے عمل برائیاں کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جو سنے گا اس کے ذہن میں اس مسجد سے بیزاری پیدا ہو جائے گی، وہ مسجد سے دور ہو جائے گا، اور وہ جب مسجد سے دور ہو گیا تو اس کو دور کرنے کا سبب کون بنے؟ تم بنے۔ اگر امام میں کوئی کمزوری دیکھتے ہو، غلطی دیکھتے ہو، تم واقعی خیر خواہ ہو، تم واقعی بڑے سنجیدہ ہو کہ یہ غلطیاں نہیں ہونی چاہیے، تو اس امام سے مل کر بات کرو کہ امام صاحب آپ میں یہ غلطی ہے، یہ کمزوری ہے، اس کو ٹھیک کریں، یہ آپ میں نہیں ہونی چاہیے، آپ تو ہمارے امام ہیں، بڑے ہیں، آپ میں یہ غلطی تو ہمیں تو اچھی نہیں لگتی، آپ تو ٹھیک کریں۔ آپ خیر خواہ ہیں تو اس سے بات کریں۔ لوگوں کے ذہنوں میں پروپیگنڈا اور زہر ڈال کر آپ ان کو مسجد سے دور کر کے کون سا ثواب کما رہے ہیں؟ بلکہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ اور پھر مسجد میں بھی جھگڑے لوگوں نے شروع کر رکھے ہوتے ہیں۔ مسجد میں کیا ہیں؟ لڑائیاں ہیں، کمیٹی کی لڑائی ہیں اور چودراہٹ کی لڑائی ہیں۔ آج مسجدوں میں جاؤ نا عجیب صورتحال ہوتی ہے، امن مسجدوں میں ختم ہو گیا۔ مسجد تو امن کی جگہ ہے، محبت کی جگہ ہے۔ مسجد میں تو ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ جو آئے وہ خوش ہو جائے، یار کتنا پرامن ماحول ہے، یہاں کوئی کسی کے اوپر آواز نہیں کستا، یہاں کسی کی کوئی انسلٹ نہیں کرتا، بھی عزت ہی نہیں کرتا۔ یاد رکھو، عزت جیسے بڑوں کی ہوتی ہے بچوں کی بھی ہوتی ہے۔ بچوں کی عزت نہیں ہوتی، بڑا بچوں کو تو ان کو جو ہے ذلیل کرنا شروع کر دے، اس انداز سے ان کو ڈانٹنا اور ڈپڑ کرنا شروع کر دے کہ وہ دوبارہ مسجد میں آنے کا سوچے ہی نہیں کہ یار یہاں جائیں تو یہ بابا جو ہے نا یہ پیچھے ہی لگ جاتا ہے، یہ تو بات بھی نہیں کرنے دیتا۔ تو یہ کیا کر رہے ہو تم؟ مسجد سے روک رہے ہو انسانوں کو۔ اگر تم ان کے زیادہ ہی خیر خواہ ہو تو اچھے انداز سے کہ ان کے دل میں تمہاری عزت پیدا ہو، تمہارے احترام بھی پیدا ہو، مسجد کا ادب بھی ان کے اندر پیدا ہو۔ کیا ڈانٹ ڈپٹ کر کے تم مسجد کے احترام لوگوں کے دلوں میں ڈال سکتے ہو؟ دین اسلام میں تو ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ دین تو ایسے پیش کرو کہ وہ انسانی عقل میں اترتا چلا جائے، دل دماغ کے اندر اترتا چلا جائے، نہ یہ کہ زبردستی ان کے اوپر کوئی چیز ڈالو۔ وہ ایک استاد کی تربیت ہوتی ہے، استاد اگر ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے نا وہ ایک اور انداز ہوتا ہے کہ بعض چیزیں بچے کو یاد کروانی ہوتی ہیں، ان پر تنبیہ کرنی ہوتی ہے، تو استاد وہ ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا ہے، یا باپ ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا ہے، اس کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ وہ تنبیہ کے لیے وہ اپنی اس بچے کی ہمدردی کے پیش نظر اسے سمجھا رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہر دوسرا آدمی ڈانٹنا شروع کر دے، مسجد کا ماحول خراب کرے، تو یاد رکھو یہ بھی مسجد سے روکنا ہے۔ تو یہ قریش مکہ انسانیت کو مسجد سے روکتے ہیں اور اللہ کا عذاب بھی مانگ رہے ہیں، تو اب کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ان پر اللہ کا عذاب نہ آئے؟ فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور یہ انسانوں کو مسجد حرام سے روک رہی ہیں۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، اور یہ کہ مسجد حرام کے متولی بنے بیٹھے، مسجد کے یہ حکمران بنے بیٹھے کہ مسجد ہماری ہے، مسجد حرام کے ہم کیا متولی ہیں، ہم جس کو چاہیں آنے دیں، جس کو چاہیں نہ آنے دیں۔ یہاں انہوں نے اپنی حکمرانی اور اپنا ایک کیا ہے ہولڈ کیپ کر رکھا ہے۔ حالانکہ مسجد کے متولی کون ہو سکتے ہیں؟ قرآن نے یہ بھی واضح کر دیا، مسجد پر ہولڈ یا نگرانی یا اس کا متولی ان لوگوں کو ہونا چاہیے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر۔ فرمایا ان اولیاء الا المتقون، بے شک اس کے متولی مسجد کے المتقون ہونے چاہیے، اللہ سے ڈرنے والے ہونے چاہیے، جن میں زیادہ اللہ کا ڈر اور خوف موجود ہو، جو اللہ کی دین کو زیادہ سمجھتے ہوں، جو اللہ کی دین کو زیادہ اچھے انداز میں حکمت عملی کے طریقے سے پیش کر سکتے ہوں، سمجھا سکتے ہوں، اچھے انداز سے سمجھا سکتے ہوں، جو اللہ کا ڈر رکھتے ہوں، وہ مسجد کے متولی ہونے چاہیے۔ یہاں مسجد کا متولی پیسے کی بنیاد پر ہوتا ہے، جی بازار کا صدر صاحب ہیں، جی بڑا تاجر ہے، بڑا پیسہ اس نے مسجد میں لگا رکھا ہے، اس لیے جناب وہ مسجد کا متولی ہے۔ بھائی مسجد کا متولی پیسے کی بنیاد پر نہیں ہے یا کسی چودراہٹ کی بنیاد پر نہیں، بلکہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ مسجد کا نظام تو ان لوگوں کو سنبھالنا چاہیے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو، جو دین کو زیادہ سمجھتے اور زیادہ اچھے اور عمدہ انداز میں دین کو پیش کر سکتے ہو۔ فرمایا ان اولیاء الا المتقون، یہ اسی طرح مسجد حرام کے متولی تو یہ مسلمان جماعت ہوگی، یہ متولی یہ بنے بیٹھے قریشی ہیں جو دین کو ہی نہیں سمجھتے بلکہ دین دشمنی ان کا کردار ہے، مسجدوں سے روکنا انسانیت کو یہ ان کا عمل ہے،
اور یہ کہ مسجد کے متولی بنے بیٹھے، ان اولیاء الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون، فرمایا اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ دین کسے کہتے ہیں یا مسجد کا نظام کیسے چلایا جاتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن وہ مسجد کے متولی بن جاتے ہیں۔ وما کان صلاتهم عند البیت، قرآن نے ایک اور ان کی عمل اور کرتوت کا ذکر کیا، یہ لوگوں کو تو اللہ کی عبادت سے روکتے ہی ہیں، ان کا اپنا حال کیا ہے، خود مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، اپنا حال یہ ہے کہ اپنا ایک گروپ جمایا ہوا ہے مسجد پہ، لیکن مسجد سے تربیت خود لینے کے لیے تیار نہیں ہے، نماز پڑھتے ہی نہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو نماز کیا پڑھتے ہیں، ٹکرے مار کر غائب، بس آیا اور بس صرف ہاتھ لگایا، اپنا ایک شو کر دیا کہ بھی ہم بھی مسجد میں آتے ہیں، ٹکریں ماری اور پھر نظر ہی نہ آئے۔ فرمایا ان کی نماز کیا ہے، وما کانوا، قریشیوں کی بھی نماز قرآن نے ذکر کی ہے، اس وقت انہوں نے اپنے طریقے کے مطابق کوئی نماز بنائی ہوئی تھی، قرآن نے کہا وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، ان کی نماز کیا ہے اللہ کے گھر کے پاس یہ جب آتی ہے مکاء وتصدیہ، سیٹیاں بجانا، شور مچانا، تالیاں پیٹنا، یہ ان کی نمازیں ہیں، وہاں آتے ہیں تو سیٹیاں مار، انگلیاں ڈال کے منہ میں سیٹیاں بجا کے اشارے کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور نماز بھی ان کی کیا ہے، بس آیا ماتھا نیچے، ایک رخسار نیچے لگایا، سمجھا کہ ہم نے نماز ادا کر لی، سیٹیاں بجانا، شور مچانا، یہ اس کے لیے مسجد میں آتے ہیں، یہ نمازیں ہیں ان کی۔ تو ہم آگا دیکھو ذرا قرآن کو غور سے پڑھو، قرآن آج ہماری سوسائٹی کو بھی ڈسکس کرتا ہے، یہ تا قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے، آج ہمارا بھی حال یہی ہے، آپ بڑی مسجدوں میں جائیں گے نا، وہاں جو بڑا چودھری ہوگا اس کی نماز کی حالت دیکھنا کتنا بڑا وہ نمازی ہوتا ہے، اور نماز کس انداز سے پڑھتا ہے، آتا بھی ہے نا مسجد میں، بس وہ اس کی جگہ مخصوص ہونی چاہیے، اور وقت پر آتا ہے، جو ہی آتا چلا جائے تو امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، اور پھر جو ہی نماز پڑھی غائب ہو گیا، اور روب اس کا سب سے زیادہ بڑا ہوگا جی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ان کی اپنی نمازوں کا کیا حال ہے، اس طرح کا شور شرابہ کرنا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، لہذا اب جو تم انکار کرتے ہو اللہ کی تعلیمات کا، کفر کرتے ہو، اس کی وجہ سے عذاب کا مذاق چکھو، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب ان پر اللہ کا عذاب آیا بدل میں، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان جماعت کے ذریعے سے ان کو ختم کیا۔ قرآن کی ایک تیسری وجہ یعنی عقل فرقان نہ ہونے کی، یہاں قرآن نے 3 مثالیں بیان کی۔ پہلی مثال یہ بیان کی ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا پروپیگنڈا اور کیا پلاننگ کی ہے انہوں نے، لیکن ناکام ہو گئی، اور پھر اسی طرح مسجد حرام کے متولی بن کر مسجد حرام سے انسانیت کو روکا اور اللہ کا عذاب مانگنا شروع کر دیا، اللہ کا عذاب مانگ رہے ہیں، یعنی ایسا دعا زبان سے بھی اور عمل سے بھی اللہ کے عذاب کو کیا دے رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، یہ عقل کا انتہائی بودا پن ہوتا ہے، چھوٹی عقل ہے، فرقان قریب بھی نہیں ان کے گزرا ہوا۔ اور تیسری قرآن نے ایک اور مثال بیان کی ہے، اپنا پیسہ بھی لٹا رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، انہوں نے بدر کے میدان میں جب مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے تو بڑا پیسہ خرچ کیا، راستے میں سرداروں نے فوج کو اپنے ساتھ آنے والے لوگوں کو مطمئن رکھنے کے لیے روزانہ 10 اونٹ ذبح کر کے ان کو کھلائے جا رہے ہیں، اب ظاہر اونٹ ذبح کر کے کھلائے جا رہے ہیں اور دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں، خرچ کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ساز و سامان اکٹھا کیا، خرچ کیا، اس موقع پر بھی خرچ کیا، لیکن وہ سارا خرچ کس کام آیا، کسی کام نہیں آیا، حسرت و ندامت کا باعث بنا، اور فرمایا آئندہ بھی خرچ کریں گے، اسی طرح خرچ کریں گے آئندہ بھی، لیکن ان کو سوائے حسرت اور ندامت کے کچھ بھی نہیں ملے گا، وہ خرچ کرنا ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ تو انسان بس اوقات جب اس کی عقل نہیں ہوتی تو پیسہ لٹاتا ہے، خرچ کرتا ہے، عیاشی میں خرچ کر دیا، فضول چیزوں میں خرچ کر دیا جس کا کوئی فائدہ نہیں، بعد میں جب وہ پیسہ ضائع ہو جاتا ہے تو پھر ندامت، افسوس اور حسرت سے ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں کہ وہ کیا ہو گیا یار، ہم نے تو پیسہ ضائع کر دیا۔ یہ پیسہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر اس کو درست اور صحیح استعمال کیا جائے تو انسان اس کے ذریعے سے بہت ترقی کر سکتا ہے، آگے نکل سکتا ہے، اور اگر اس کا منفی اور غلط استعمال کیا جائے گا تو پھر اس کے نتیجے میں سوائے حسرت، ندامت اور پریشانیوں کے کچھ نہیں، اور اس کا درست یا منفی استعمال عقل کی بنیاد پر ہے، اور عقل کس سے آتی ہے، تقویٰ سے،
جتنا کوئی انسان متقی ہوگا اتنی اس میں فرقان ہوگی، اتنی اس میں عقل ہوگی۔ تو قرآن نے یہاں ذکر کیا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا، ينفقون اموالهم، وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، کس کے لیے؟ اللہ کے راستے سے انسانیت کو روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا فسينفقون، عن قریب اور بھی خرچ کریں گے، ابھی تو خرچ کیا بدر میں، عن قریب بھی خرچ کریں گے۔ ایسا ہی ہوا، وہ ابو سفیان کا قافلہ جو بچا کے مکہ پہنچ گیا تھا، وہاں پہنچتے ہی ادھر بدر میں ان کے سرداروں کا حشر نشر کی خبریں بھی وہاں پہنچ گئی۔ وہ جو باقی بچے لوگ تھے وہ یہاں سے بری طرح پٹ کر فرار ہو کر وہاں جب مکہ پہنچے تو انہوں نے عجیب حشر نشر سنا دیا اور وہاں بابیلا شروع ہو گیا۔ تو اب وہ جتنا بھی مال آیا تھا ابو سفیان کے تجارتی قافلے میں، بہت بڑا مال لے کر وہ آیا تھا، تو وہاں ان سرداروں نے یہ عہد کیا کہ اس مال کو ہم نہیں اپنی ذات پر خرچ کریں گے، بلکہ اس مال کے ذریعے سے ہم دوبارہ جنگی تیاری کریں گے اور مسلمانوں کی سرکوبی کریں گے، ان کا مقابلہ کریں گے، ہم اس کو نئے جنگ کے لیے اس مال کو استعمال کریں گے۔ چنانچہ وہ مال رکھ لیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حکمت عملی دیکھیں، یہ ہوتا ہے تقویٰ کے نتیجے میں حاصل ہونے والا فرقان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تو آپ کے سامنے دو چیزیں تھیں، ایک طرف ان کی مالی حیثیت، ان کی معیشت تھی کہ اس کو ابھی تباہ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، دوسری طرف تھی ان کی سیاسی طاقت، جو ابو جہل کی قیادت میں ساری سیاسی طاقت و قوت میدان میں آ رہی تھی۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہیں اختیار دیا تھا، ان دونوں جماعتوں میں سے ایک پر تمہیں فتح اور کامیابی حاصل ہوگی، جس کو چاہو تو قبول کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی طاقت کو توڑنا اس وقت ضروری سمجھا کہ جب سیاسی طاقت ٹوٹ جائے گی تو عنقریب ان کی مالی طاقت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور پھر ایسے ہی ہوا کہ کچھ مال تو ان کا برباد ہوا بدر کے موقع پر، اور باقی ریا کیا جو ان کی مالی طاقت و حیثیت تھی وہ غزوہ احد میں برباد ہو گئی۔ وہاں انہوں نے بہت کچھ خرچ کیا لیکن وہاں بھی ناکامی اٹھانی پڑی، تو معاشی طور پر بھی تباہ ہوئے اور سیاسی طور پر بھی تباہ ہوئے۔ تو یہاں پر معاشی تباہی کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا، وہ اپنے مال خرچ کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ انسانیت کو اللہ کے راستے سے روکیں۔ عنقریب مزید خرچ کریں گے، لیکن یہ خرچ کرنا ان کے لیے حسرت اور افسوس کا باعث بنے گا۔ ثم یغلبون، پھر یہ مغلوب ہوں گے، شکست کھائیں گے۔ اور والذین کفروا الی جہنم یحشر، دنیا میں تو مغلوب اور شکست کھائیں گے اور آخر کار یہ کافر جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث، اور اللہ یہ بھی چاہتا ہے تاکہ جو خبیث ہے اس کو طیب سے الگ اور جدا کر دے، ممتاز کر دے۔ اب یہ سچی مسلمان جماعت، یہ ممتاز اس کو کیا جا رہا ہے، اور انہی میں کچھ طیب لوگ بھی تھے۔ قرآن نے یہاں در حقیقت فوراً عذاب نازل ان پر نہ کرنے کی ایک اور حکمت بھی بیان کر دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مکہ میں ان پر عذاب اس لیے نہیں آیا تھا کہ مکہ میں بہت سارے طیب نفوس ابھی موجود تھے جن میں خیر باقی تھی۔ مثلا انہی مکہ میں ان کافروں کے ساتھ اس وقت شریک کون تھے؟ حضرت خالد بن ولید بھی شامل تھے، حضرت عمر بن عاص بھی شامل تھے، اکرمہ ابن ابی جہل بھی شامل تھے، اور بڑے بڑے لوگ، خود ابو سفیان بھی انہی میں شامل تھے۔ لیکن وہ طیب تھے، پاکیزہ لوگ تھے، لیکن ان پر ان کی شرارتوں کا قبضہ اور غلبہ ہوا تھا، اور اللہ چاہتا تھا فوراً اگر عذاب ان پر آتا تو یہ بھی طیب لوگ مارے جاتے، یہ بھی تباہ و برباد ہو جاتے اس عذاب کے نتیجے میں۔ تو اللہ یہ چاہتا تھا کہ ان میں بھی چھانٹی ہو جائے کہ جو طیب ہیں، جن میں کچھ ابھی خیر باقی ہے، وہ الگ ہو جائیں، آہستہ آہستہ وہ ان خبیثوں سے الگ ہو کر مسلمان جماعت کا حصہ بن جائے۔ جیسے کہ ایسا آہستہ آہستہ یہ لوگ خود مسلمانوں کے اندر شامل ہوتے چلے گئے اور مومن ہو کر مسلمانوں کی صف کو انہوں نے قبول کیا، تو جو خبیث نرے خبیث تھے، جن کی طبیعتیں بالکل بیکار اور خراب ہو چکی تھی، وہی باقی رہ گئے، اور پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا، ابو جہل اینڈ کمپنی۔ لیمیز اللہ الخبیث، اور اس لیے بھی اللہ نے ان پر فوراً عذاب نہیں نازل کیا تاکہ اللہ خبیث کو طیب سے ممتاز کر دے، اور خبیث جو ہے جن کی خباثت بہت زیادہ ہے، ان کے بعض کو بعض کے ساتھ ملا کر ان کو اکٹھا کر دے، جیسے ان سب کو اکٹھا کر کے بدر میں ان کو ختم کیا، اور فَيَرْكُمُوا جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان سب خبیثوں کو اکٹھا کر کے جہنم میں بھی اکٹھا
ڈالے گا۔ اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے اور خسارہ اٹھانے والے۔ تو اس طریقے سے ان آیات مبارکہ میں اللہ نے مسلمان جماعت کے لیے کامیابی کا بنیادی اصول ذکر فرمایا، وہ ہے تقویٰ، کہ اس کے نتیجے میں اللہ مسلمانوں کو وہ عقل و فراست، وہ سمجھ، وہ بصیرت دیتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں وہ درست اور صحیح فیصلے کرتے ہیں، اور اللہ کی تائید و نصرت ان کی یاوری کرتی ہے، وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے پاس تقویٰ نہیں ہوتا تو وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل و ناکام ہوتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ لا